تمہاری چمک تمہاری حسن و فلک صرف تمہاری ہے ہم جہنم میں سمن میں بل خبر میں تزائے محن فیس منن یا امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی صلی کہیں بھی ایک قلب تھی اس کا لیے آرکی ریاض کو پھر آئے ہوئے تھے واضح کیا یہ تو تمہارے لیے سامنے چلے لاتے وہ پھول کھلے وہ بھلے لاتے سن کھلے صلات رکھیں عزیزان ملت اسلامیہ. ابھی آپ نے حضور سید مبشر میاں صاحب سے حضرت امام قاسم حضرت علی اکبر کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت کی, امام حسین کے حوالے سے گفتگو سماعت کی. حقیقت یہی ہے کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا, تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک میرا حسین سجدے ہی سر سجدے میں رکھتے ہوئے سب نے دیکھا, اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. بولو حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے, کربلا میں اٹھائیں گے قیامت کے دن. اتنا لمبا سجدہ اگر کسی نے کیا ہو تو لائی مثال جتنا طویل سجدہ امام حسین نے کیا ہے, جو جس حالت میں دنیا سے پوچھ کرے گا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے, اور لوگوں جب تمہارا دل کرے تو رب سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھنے لگو. کیا پڑھنے لگو؟ نماز پڑھنے لگو. بندہ قیام میں ہوتا رب سے باتیں کرتا ہے, رکوع میں ہوتا ہے رب کے قریب ہوتا ہے, اور جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. حسین اگر چاہتے تو شہادت کا جام حالت قیام میں بھی پی سکتے تھے. حسین اگر چاہتے تو شہادت کا جام رکوع میں بھی پی سکتے تھے. میرے حسین نے حالت سجدہ ہی میں شہادت کا جام کیوں پیا؟ وجہ یہ ہے حالت سجدہ میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو حسین چاہتے تھے میں دنیا سے جاؤں تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے جاؤں. آج اسی حسین کے دیوانے, اسی حسین کے نام کا نعرہ لگانے والے, ان کی غلامی کا دم بھرنے والے آج شراب کے جام پیتے ہیں, شراب کی ہٹیوں پہ جاتے ہیں, سٹا کھیلتے ہیں, آئی پی ایل میں سٹا لگاتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, سود لیتے ہیں, بیاض لیتے ہیں, حرام خوری کرتے ہیں. نشہ اللہ اکبر کبیر عام ہو چکا ہے. مجھے بتاؤ تم نشے کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ ایک طرف تو دعویٰ ہے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اگر حسین کا دامن تمہارے ہاتھوں میں ہوتا تم نشے کی طرف نہیں بلکہ تم سجدے میں اللہ اکبر مرنا پسند کرتے, تم قرآن پڑھتے ہوئے مرنا پسند کرتے, تم اللہ اکبر کبیرہ حسین کی محفل میں بیٹھ کے دنیا سے جانا پسند کرتے. اگر تم حسین کے سچے دیوانے ہو تو حسین کے مشن کو قائم کرو, حسین کی وچار دھارا پہ چلو. امام عالی مقام کا مشن یہ ہے, امام حسین کے وچار دھارا یہ ہے, سر کٹ تو جائے لیکن ظالم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. مرد حق باطل سے ہرگز خوب کا سکتا نہیں, سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. آج تک فخر, آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر, جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر, جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پہ. عزیزان ملت اسلامیہ, امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں ہے. آپ نے اپنے بھتیجے امام قاسم کی قربانی کو پیش کیا, آپ نے حضرت علی اکبر کی قربانی کو پیش کیا, آپ نے اونو محمد کی قربانی کو پیش کیا. تین مشابہت ایسی ہیں جو کربلا میں اللہ اکبر کبیرہ, ایک مشابہت اللہ اکبر حضرت علی اکبر کی ہے جو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے سے آپ کا چہرہ ملا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور ایک مشابہت جو ہے حضرت زینب کی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے ملا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مشابہت حضرت غازی عباس ہے جن کا چہرہ مولائے کائنات کے چہرے سے ملا کرتا تھا. کربلا میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ الزہرا کا عکس بھی موجود ہے.
کربلا میں عزیزان ملت اسلامیہ مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ بھی موجود ہے، کربلا کے میدان میں عزیزان ملت اسلامیہ شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بھی موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ تین مشابہت کربلا میں کیوں موجود ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے، حسین جب تمہیں فاطمہ الزہرا کی یاد آئے تو پریشان نہ ہونا، سیدہ زینب کا چہرہ دیکھ لینا۔ حسین جب تمہیں اپنے بابا اللہ اکبر مولا کائنات حیدر کرار کی یاد آئے پریشان نہ ہونا، بلکہ غازی عباس کا چہرہ دیکھ لینا، اپنے بھائی کو دیکھ لینا، اور جب تمہیں اپنے نانا کی یاد آئے تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام علی مقام اپنے بھائی غازی عباس کی شہادت دینے کے بعد، اپنے بیٹے علی اکبر کی شہادت دینے کے بعد، اپنے بھتیجے قاسم کی شہادت دینے کے بعد، اپنے بھانجے محمد کی شہادت دینے کے بعد آپ تیار ہوتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، آپ نے تیاری شروع کی، تیاری آپ کی مکمل ہوئی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اہل خیمہ کو آخری سلام کیا، چیخ و پکار کا سما ہے، حضرت زینب نے اجازت دینے سے منع کیا، ام رباب شہربانوں نے اجازت دینے سے منع کیا، سیدہ سکینہ نے اجازت دینے سے منع کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آخری سلام کرتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، امام علی مقام اپنا آخری دیدار دے رہے ہیں۔ آخری دیدار دینے کے بعد آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے بیمار بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات وہ تیار کھڑے ہیں، کہہ رہے بابا پہلے میں جاؤں گا، فرماتے امام علی مقام اے زین العابدین تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، تمہارے بھائی علی اکبر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا، 6 ماہ کے تمہارے بھائی علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ دنیا اللہ اکبر آج منافقین کہتے ہیں، کچھ یزیدی لوگ کہتے ہیں، یزیدی مطلب کیا ہے؟ ٹکڑوں پہ پلنے والے، اس سے پیار کرنے والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام علی مقام دریائے فرات کے لیے پانی کے لیے ترسے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا 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 نا، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، امام علی مقام کوئی دریائے فرات کے پانی کے قطرے کے لیے نہیں ترسا۔ حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں سب سے چھوٹے جو شہید ہیں وہ حضرت علی اصغر ہے۔ حضرت علی اصغر کو کربلا کے میدان میں زمین پہ نہیں لٹایا گیا، آپ کبھی حضرت زینب کی گود میں آرام کر رہے ہیں، کبھی اپنے چچا حضرت غازی عباس کی گود میں آرام کر رہے ہیں، کبھی ام رباب کی گود میں ہے، کبھی شہر بانوں کی گود میں ہے۔ یہ حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے علی اصغر ہے، یہ کربلا کی ریت پہ ان کو لٹایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کبھی اپنے باپ حسین کی گود میں ہے، کبھی چچا کی گود میں ہے، کبھی پھوپھی کی گود میں ہے، کبھی اپنی والدہ کی گود میں ہے، کبھی اپنی بھائی کی گود میں ہے، کبھی اپنی بہن کی گود میں ہے۔ کربلا میں اللہ اکبر کبیرہ آپ کے لیے جھولا رکھا گیا تھا، جب گود میں اللہ اکبر کبیرہ آپ نکل کے باہر آتے تھے، آغوش امام حسین کی، زینب کی آغوش میں اللہ اکبر آرام کر کے جب آپ باہر آتے تھے پھر جھولے میں آپ کو لٹا دیا جاتا تھا، زمین پہ نہیں رکھا گیا۔ جانتے ہیں زمین پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کربلا کے ریت پہ علی اصغر کو کیوں نہیں لٹایا گیا؟ وجہ یہ ہے اگر علی اصغر کربلا کی ریت پہ لیٹ جاتے اور آپ ایڑی رگڑ دیتے تو اللہ اکبر کبیرہ، جب مطلب کیا ہے پانی کا چشمہ کربلا کے ریت میں حضرت علی اصغر کے پیروں کی ایڑیوں سے نکلتا ہوا رہا تھا، اس لیے کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے تو یہ نہیں جانے حضرت علی اصغر کی ایڑی کے نیچے سے ہی پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کربلا کی ریت میں نہیں رکھا گیا۔ حسین نہیں چاہتے تھے پانی پینا، حسین نہیں چاہتے تھے، آپ نے سنا سید صاحب کی زبانی، حسین تو حوض کوثر پہ جام کوثر پینا چاہتے تھے،
حسین تو حوضے کوثر پہ اپنے نانا سے جان سے اپنے بچوں کو سیراب کرانا چاہتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو سمجھایا، زین العابدین تم سے تو حسینی نسل چلے گی، حسینی سادات کا سلسلہ تمہیں سے جاری ہوگا، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے۔ زین العابدین کا اصل نام بتاؤں؟ زین العابدین کا اصل نام تھا علی اوسط۔ کیا نام تھا بولو؟ علی اوسط۔ زین العابدین تو بعد میں نام پڑا، آپ کا نام کیا تھا؟ علی اوسط۔ آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا علی اکبر، جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام تھا علی اصغر۔ حضرات نام تو تینوں بیٹوں کا آپ نے علی رکھا تھا۔ اکبر تو یہ پہچان کرنے کے لیے ہے، اکبر عربی میں بڑے کو کہتے ہیں، علی اوسط نام منجھلے کا بھی علی ہے، اوسط تو پہچان کے لیے رکھا گیا کہ یہ منجھلا ہے۔ چھوٹے کا نام بھی علی رکھا گیا جو 6 ماہ کے کربلا میں شہید ہوئے۔ اصغر تو پہچان کے لیے کہا جا رہا ہے، عربی میں اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اوسط منجھلے کو کہتے ہیں، اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تینوں بیٹوں کے نام حسین نے کیا رکھے ہیں بولو؟ علی رکھے ہیں۔ اور علی حسین کے والد ماجد کا نام ہے۔ کتنا پیار کرتے ہیں امام عالی مقام اپنے والد حیدر کرار شیر خدا سے کہ تینوں بیٹوں کے نام کسی اور کے نام پہ نہیں، اپنے باپ علی کے نام پہ رکھے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے قسم خدا کی، کتنا پیار ہے امام عالی مقام کو اپنے بابا علی کے مرتضی شیر خدا سے۔ 3 بیٹے اللہ نے دیے، تینوں کے نام اپنے باپ علی کے نام پہ رکھ رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں کربلا کا شہید آج اپنے چاہنے والوں کو کہ اپنے باپ سے تم بھی سچا پیار کرنا، اپنے باپ کی خدمت کرنا، اپنے باپ کی یاد تازہ رہنے دینا۔ باپ زندہ رہے تو خدمت کرنا، باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کی یاد گھر میں رہنی چاہیے، اس کے نام سے محفل سجنے چاہیے، اس کے نام سے فاتحہ خوانی ہوتی رہنی چاہیے، اس کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ یہ کربلا کے شہید کا میسج ہے، یہ امام عالی مقام کا پیغام ہے، اس لیے کہ باپ کی قربانیاں تو بہت ہوتی ہیں نا، یہ باپ ہی تو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے دن بھر بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی باپ ہی تو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے خود تو مزدور بن جاتا ہے، خود انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن بچے کو پڑھا لکھا بنا کے قابل بنانا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم دیکھنا چاہتا ہے، خود ٹوٹی جوتی پہنتا ہے، بچے کو اچھے جوتے پہنانا چاہتا ہے، خود پھٹے پھٹے کپڑے پہنتا ہے، بچے کو اچھے کپڑے پہنانا چاہتا ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، بارش ہو، طوفان آئے، ہواؤں کے تھپیڑے چلے، باپ ہے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ کماتا رہتا ہے۔ 7 سمندر سعودیہ پار، 7 سمندر پار سعودیہ میں جا کے کماتا ہے، اتنی محنت کہا چند پیسے اکٹھے ہو جائیں، پورے وقت میں میرے بچوں کے کام آئیں گے۔ دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ میرے عزیز جوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو، تو آپ اپنے باپ کی خدمت کرنے لگو۔ یہ سفید داڑھی تمہارے باپ کی ہے، اس سفید اللہ اکبر چاندی ان کے بالوں میں اتر آئی ہے۔ علماء فرماتے جن کی داڑھی سفید ہو جاتے ہیں اللہ بھی ان سے حیا فرماتا ہے۔ جب یہ بزرگ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ پہلے قبول فرما دیتا ہے۔ یتیم کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھیں قسم خدا کی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عالموں کی رسپیکٹ نہ کرو، آپ پیر فقیروں کی دستبوسی نہ کرو،
ہو، عالم ہے، پیر ہے، فقیر ہے، خطیب ہے، نقیب ہے، شاعر ہے، عامل ہے، ان سب کی دستپوسی بات نہ کرنا، پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چومنا، پہلے اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا، اس لیے کہ تیرے لیے سب سے بڑا قریب تیرا باپ ہے، تو اپنے باپ کے ہاتھ چومے گا، تیرا باپ تیرے لیے دعا کرے گا، اپنے باپ کی قدر کر لو، ایسی یا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ حضور نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ امام علی مقام جب مدینہ شریف چھوڑ کے اللہ اکبر مکہ شریف، پھر مکہ شریف سے کوفہ، کوفہ سے کربلا پہنچے، جانتے ہیں حسین نے آخری رات میں جب تیاری کی چلنے کی، مدینہ شریف چھوڑنے کی، نانا کے روزے پہ گئے، اپنے بھائی حسن کے روزے پہ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی تربت پہ گئے حسین، اپنی والدہ کی تربت پہ لپٹ لپٹ کے حسین روئے، امی جان دعا کرنا، امی جان آج نانا کا شہر چھوٹ رہا ہے، امی جان جس مدینے میں پلا ہو، جس مدینے میں بڑا ہو، امی جان جس مدینے میں عثمان نے شباب کا آغاز کیا، جس میں بچپن بیتا، جس میں جوانی آئی، امی آج وہی چھوٹ رہا ہے، اپنی والدہ کی تربت سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ حسین نے یہ میسج دیا ہے، حسین نے یہ پیغام دیا ہے، جب کٹھن سفر پہ جاؤ، جب گھر بار چھوڑو، پردیس جاؤ، مسافر بن جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے پاس جانا یا مت جانا، اپنی ماں کی قدموں میں جانا، ماں زندہ ہو قدم چھوڑنا، اور ماں زندہ نہ ہو ماں کی تربت پہ جانا، ماں کی قبر کی پائٹی کو چومنا، ماں کی قبر کو چومنا، ماں کے قدموں کو چومنا، سفر کرنا قسم خدا کی۔ ناظم رضا منظری آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، جس دن تم ماں کے قدم چھوڑو گے، سفر کرو گے، ماں کی تربت کی پائٹی چوم کے سفر کرو گے، دنیا ناکام ہو سکتی ہے، لیکن جو بیٹا ماں کی دعائیں لے کر کے، باپ کی دعائیں لے کر کے، والدین کی خدمت کر کے گھر سے نکلے گا، وہ ناکام ہو کے واپس نہیں آئے گا، بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا، مٹی کو چھوئے گا، مٹی بھی اس کے لیے سونا بن جائے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو ابھی ساتھ چلتی ہے، اے اندھیرے دیکھو منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا، ماں کو ناراض کر کے ایک یاد حسین نہیں، دو یاد حسین نہیں، 1000 جلسے سجاوے یاد حسین کے۔ اگر ماں ناراض ہے تمہاری کوئی محفل قبول نہ ہوگی، اگر تم سے تمہارا باپ اٹھ کے بیٹھا ہے تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، اگر چاہتے ہو تم سے تمہارا پروردگار راضی ہو جائے، اپنے باپ کو منانا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، بھول گئے ماں کے احسانوں کو، ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال خونے جگر پلایا، زندگی بھر اپنے سینے میں رکھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں ہے ماں، ماں کی شان یہ ہے نعمت کہیں بس وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کا ہم سے احترام، ماں سے بڑھ کے کوئی نام کیا ہوگا، ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین، یاد حسین کربلا۔ امام حسن مجتبیٰ جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، جنہوں نے 25 حج پیدل کی، آپ کے پاس اعلیٰ قسم کے اونٹ موجود تھے، سرخ اونٹ، لیکن پھر بھی پیدل جاتے تھے۔ آج فیشن بن گیا ہے، ایک لڑکی ہے یو پی کی، ثنا انصاری نام ہے، وہ پیدل حج کرنے جا رہی ہے، بتائیے حرام ہے سفر، اکیلے جانا اور غیر محرم کے ساتھ جانا، اس کو تو کسی غیر محرم کے ساتھ بھی نہیں، اکیلی جا رہی،
محرم کے ساتھ جانا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت مالدار ہو اور سفر پہ اس کے ساتھ عمرے کے لیے حج کے لیے اس کا سگا بھتیجا، سگا بھانجا، نواسا، پوتا، بھائی، بیٹا، شوہر موجود نہ، کوئی ایسی صورت نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سفر پہ نہ جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر کوئی جاتی ہے تو حج تو ہو جائے گا، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن گنہگار رہے گی۔ کیا رہے گی؟ گنہگار۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جب آپ مال والے ہو جاتے راہ خدا میں اتنا دیتے، آج میرے پاس 1,00,000 روپے، چلو 50 دے دوں، 50 رکھو، ایسا کرتے ہیں نا، 50 روک لو۔ امام حسن مجتبی نے کئی مرتبہ کل کا کل اثاثہ جتنا بھی آپ کے پاس ہوتا تھا راہ خدا میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا کیا، ادھر دیتے تھے، اللہ اتنی برکت دیتا تھا، دوبارہ پھر مال والے ہو جاتے تھے۔ خزانے ان کو ملتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں، کنجوس لوگوں کو نہیں ملتے، مل بھی جاتے ہیں تو وہ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ دولت دے لوگ اکڑتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، مزدوروں کو، یتیموں کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ظالموں، کان کھول کر کے سنو، جس دن پارٹنرشپ جاؤ گے اس دن اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، بعد مرنے کی جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ وہ تجھے کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے تو وہ ناراض ہو گیا، تجھے کٹورا پتی بھی بنانا جانتا ہے۔ وہ تجھے محل میں لے کر کہ بسانا جانتا ہے، اس کا مکین بنانا جانتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو تجھے فٹ پاتھ پہ لانا بھی جانتا ہے۔ کتنے ایسے ہمارے علاقے میں 500 بیگہ کا جوتا قاری صاحب نقیب اہل سنت حضرت قاری اختر صاحب ضیائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، سرکار حضور تاج الشریعت کی کرامت اگر دیکھو اڑیسہ والوں تو قاری صاحب قبلہ کو دیکھ لیا کرو۔ ہمارے مولانا ارشاد برکاتی صاحب کو مطلب کتنی محبت کرتے ہیں قاری صاحب سے۔ جب حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا حضور تاج الشریعت کے آپ وصال پہ تشریف لے کر کے بریلی شریف میں، اسی وقت مولانا ارشاد برکاتی صاحب نے تو شے حضور غوث اعظم بول دیا تھا کہ میں کروں گا، حضرت کو شفا ملے گی۔ الحمدللہ آج وہ پورا ہو گیا۔ کل کا ارادہ تھا، میں نے کہا کہ آج ہی کر لو۔ الحمدللہ مولانا ارشاد برکاتی اتنے ہمدرد ہیں علماء کے، اتنی خدمت کرتے ہیں علماء کی کہ حضور مجاہد ملت رئیس اعظم اڑیسہ کے فیضان سے سر فہرست ہیں علماء کی خدمت کرنے میں۔ مکان بھی بنایا ہے تو ہوٹل بنا دیا ہے، کس کے لیے؟ کہ علماء آئے میرے یہاں رک کر کے جائیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کھانا بھی فری میں کھلاؤں گا اور مکان بھی فری میں رہنے کے لیے دوں گا۔ ابھی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد میں 6-7 دن رکا، ایسا کھانا ہوٹل میں بھی نہیں ملتا ہے جیسا کھانا حضرت کے مکان پہ ملا کرتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج اللہ دولت دیتا ہے، لوگ بڑی بڑی نیازیں تو کرتے ہیں، میں فلاں بازار پہ جاؤں گا، اتنی لمبی چادر پیش کروں گا، چادر چڑھاؤں گا۔ اے میرے عزیزوں، چادریں چڑھاتے ہو، تمہیں غریب بچی نظر نہیں آتی؟ ان کی نکاح کرا دو، ان کی شادیاں کرا دو، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے سر ڈھانپنے کے لیے چھتیں نہیں ہے، باپ بیمار پڑا ہے، باپ انتقال کر گیا ہے، تمہیں وہ یتیم بچیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک شخص بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا علاج ہو، تمہیں بلڈ کینسر ہے۔ حضرات وہ طبیب کے پاس آیا، حضرات اس نے مشورہ دیا کہ غریب رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر لو۔ اس نے جب ملاقاتیں کی، سالوں سے غریبوں میں نہیں گیا۔ غریب تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتے، رشتہ داری بھی لوگ مالداروں سے رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو اس نے غریب رشتہ داروں کی خدمت کی، کسی کو کچھ چیز دلائی، کسی کو مطلب کیا گرم مطلب کیا کپڑے
کپڑے اس نے مہیا کرائے، کسی کو ٹھنڈے پانی کا فریج اس نے مہیا کرایا، کسی کو واشنگ مشین اس نے مہیا کرائی۔ ان کی خدمت کر کے دعائیں لے کر کے جب دوائیں فیل ہو جاتی ہیں دعائیں کام آتی ہیں۔ حضرات وہ غریب رشتہ داروں کی دعائیں لے کر کے پھر جب اس نے اگلی رپورٹ کرائی تو نارمل آئی ہے، حق کا بکا تھا ڈاکٹر، کہا کہاں سے آپ نے علاج کرایا ہے؟ بولے غریب رشتہ داروں کی دعائیں لے کر کے آیا ہوں۔ جب دوائیں فیل ہو جاتی ہیں دعائیں کام آتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو یہ چادریں چڑھانی بند کرو، آپ غریب رشتہ داروں کو دیکھو، اپنی بھانجیوں کو دیکھو، بھتیجوں کو بھتیجیوں کو دیکھو، ان کے سروں پہ چادریں ڈالو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان بچیوں کے ہاتھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی غنی کر دے گا، بعد مردے کہ تمہیں جنتی کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک شاعر کہتا ہے خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر، چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ ماں مارے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا، بچا کر ان کو محتاجی سے خود مختار کرتا ہے، ہر ایک طوفان سے ان کا سفینہ پار کرتا ہے، جو اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، خدائے پاک ان کو اور بھی زردار کرتا ہے، خدائے پاک ان کو اور بھی زردار کرتا ہے۔ عرض کر رہا تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کہتے تھے میں اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ میں وہاں سے لقمہ نہ ڈبولوں شوربے میں جہاں سے میری ماں ڈبونا چاہتی ہو، یہ گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ امام حسن مجتبی کا ادب ہے اپنی والدہ کا، یہ امام علی مقام کا پیار ہے مولا علی سے، تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد شیر خدا علی مرتضیٰ کے نام پر رکھ دیے۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے زین العابدین کو لٹانے کے بعد، اپنی بہن سیدہ زینب کو سلام کرنے کے بعد، ام رباب ام اور شہر والوں کو سلام متارکت کرنے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ آخری سلام کرنے کے بعد آپ نے گھوڑے کی لگام کھینچی، ایڑ لگائی، گھوڑا دلجنا جو اشاروں سے چلتا تھا، آگے ایک بالش کی بڑھنے تیار رہی۔ امام علی مقام نے نیچے دیکھا گھوڑا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، وجہ یہ تھی، ریزن یہ تھا، 7 سال کی آپ کی شہزادی سیدہ سکینہ آپ کے گھوڑے دلجنا سے باتیں کر رہے تھے، دلجنا اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سیدہ سکینہ کہہ رہی تھی دلجنا تو میرے والد امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کو پلن میں لے کے نہ جانا، اے دلجنا تجھے معلوم رہی ہے مجھے پتا ہے، میرے بھائی علی اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے ظالموں نے ان کو بھی شہید کر دیا، میرے چچا غازی عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے، ظالموں نے انہیں بھی شہید کر ڈالا، 6 ماہ کا میرا بھائی علی اصغر میرے والد کے ہاتھوں میں گیا تھا گود میں لپٹ کے، ظالموں نے ان کے بھی تیر مار دیا۔ اے دلجنا تجھے میری محبت کا واسطہ، اے دلجنا تجھے سکینہ کے پیار کا واسطہ، تو میرے والد کو دشمنوں کے مقابلے میں لے کر کے جانا۔ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے، گھوڑے کی آنکھیں بھی اشکبار تھے، دلجنا کی محبت کو حسین نے دیکھا نیچے اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو سینے لگایا، آواز دی آئینہ تکی سکینہ زینب، اے زینب کدھر ہو آؤ، سیدہ زینب باہر آئی، فرمایا اے سیدہ زینب تمہارے بھائی حسین کا یہ آخری امتحان کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، حسین اب تک تو ثابت قدم رہا، حسین نے تو اب تک صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہاتھوں میں رہا، اے سیدہ زینب اب تم میری اور مدد کر دو۔ حسین صبر و استقامت اور استقلال پر قائم و دائم رہے، اے سیدہ زینب میری بیٹی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہو، تمہارے حوالے کرتا ہو، زین العابدین کو بھی تمہارے حوالے کرتا ہو، ام رباب شہر والوں لٹے پٹے قافلے کو تمہارے حوالے کر کے جاتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے سپرد کر کے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں ظالموں سن لو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرا نام حسین ہے، میرے باپ کا نام علی شیر خدا ہے، اس وقت روئے زمین پر
مجھ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے کوئی قریب نہیں ہے، میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے پہچان لو۔ ظالموں میرا نام حسین ہے، میں شبیر ہوں، مجھے پہچان لو۔ اللہ اکبر، میرے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، جب میں روتا تھا میرے نانا بےتاب ہو جاتے تھے، اور ظالموں میرے نانا اپنے کانٹوں پر اٹھا کے مجھے سواری کرایا کرتے تھے۔ میرے نانا نے میری خاطر سجدے کو طول دیا ہے، مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے۔ میرے نانا جان نے اپنی زبان کو مجھے چسایا ہے، میرے نانا جان نے گود میں مجھے اٹھا کر کے کھلایا ہے۔ اس وقت روئے زمین پہ مجھ سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے کوئی قریب نہیں ہے، مجھے پہچان لو۔ قیامت کے دن نہ کہنا کہ حسین نے اپنی مطلب کیا ہے اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش نہ کیا۔ اگر حسین ہمیں پہچانوانے کی کوشش کرتے تو ہم پہچان لیتے۔ میں تمہاری مطلب کیا ہے تم اس عذر کو پیش کرو گے، میں اسے بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے آج پہچان لو، کل بہانہ نہ بنانا، کل یہ عذر پیش نہ کرنا۔ امام عالی مقام نے اتمام حجت کو قائم کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب تقریر کر رہے ہیں، ظالموں میں کچھ سپاہی جو یزید لشکر میں وہ رونے لگے ہیں، آنکھیں ان کی ڈبڈباتی اشکبار ہو گئی۔ عمر بن سعد نے کہا یزیدیو اللہ اکبر، فوجیو حملہ کرو حسین کا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہنے لگا عمر بن سعد کہنے لگا اے حسین ہم تمہاری گفتگو تقریر سننا نہیں چاہتے، یا تو یزیدی بیعت کر لو یا ہم سے مقابلے کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ امام فرماتے جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہو اسے حسین کے مقابلے میں بھیجو، 3 دن سے بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں حسین، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی یزیدیوں نے کچھ پہلوان، مشہور پہلوان بچا کر کے حسین کے لیے رکھے تھے، تمیم ابن قحطبہ، یزید ابتحی، جابر ابن قاہر، بدر بن سہیل یمنی، یہ بڑے نامور پہلوان تھے، یہ حسین کے لیے اسپیشلی بچا کر کے رکھے گئے تھے۔ تمیم ابن قحطبہ کو اشارہ کیا جنرل نے، کہا جاؤ حسین کا مقابلہ کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمیم ابن قحطبہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، شیر کی طرح دہاتا ہوا، ذہن میں بھجی ہوئی تلوار کو لے کر کے حسین کے مقابلے میں پہنچا۔ حسین پہ اس نے تلوار سے حملہ کیا، امام عالی مقام نے پیترا بدلا، اس کے بار کو کاٹ دیا۔ پھر شیر خدا کے شیر نے اللہ اکبر کبیرہ ذوالفقار حیدری سے ایسا جچا چلا بار کیا، ایک ہی تلوار کی ضرب میں اللہ اکبر کبیرہ گردن اس کو کٹ کر کے دور جا گری۔ اس کے بعد یزید ابتحی آیا، ایک ہی بار میں اس نے بھی اس کے بھی ٹکڑے کر دیے، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر بدر بن سہیل یمنی نے عمر بن سعد سے کہا تم نے کن اناڑیوں کو حسین بن علی کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی حسین کا سر لا کر کے تمہارے قدموں میں پیش کر دے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جب اس نے اتنا کہا اس کا بڑا بیٹا حسین کے مقابلے میں آیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات دیکھ لے، بدر بن سہیل یمنی کے 4 بیٹوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، خاک و خون میں اللہ اکبر ملا دیا، واصل جہنم کر دیا۔ بدر بن سہیل یمنی اپنے 4 بیٹوں کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے حسین کے مقابلے میں آیا۔ جیسے کہ بدر بن سہیل یمنی آیا، اس نے کہا حسین مجھے پہچانتے نہیں، پورے عرب میں مجھے عرب کا شیر کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پلک جھپکتے ہی خاک میں ملا دیتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں کان کھول کر کے سن لے بدر بن سہیل یمنی، اگر تجھے عرب کا شیر کہا جاتا ہے تو میرے باپ علی کے مرتضیٰ کو خدا کا شیر کہا جاتا ہے، اسی علی کے مرتضیٰ کا میں بیٹا ہوں، نام میرا حسین ہے۔ ایک ہی تلوار کے بارے میں اللہ اکبر کبیرہ، شیر خدا کے شیر نے امام عالی مقام امام حسین نے بدر بن سہیل یمنی کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا، اس کے سر کو تل سے جدا کر دیا، جہنم رسید کیا، واصل جہنم کیا۔ یزیدی گھبرا گئے، امام عالی مقام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، خیمے میں 71 لاشیں اٹھا کر کے رکھ چکے ہیں۔ امام عالی مقام پیاسے ہونے کے باوجود، بھوکے ہونے کے باوجود علی اکبر کی
लाश उठा के लाने के बावजूद, अली अकबर की लुटती जवानी को देखने के बावजूद, कासिम के शबाब को लुटते हुए देखने के बावजूद, गाजी अब्बास के कटे पासू देखने के बावजूद इतना हौसला है, इतनी ताकत है कि नामी गिरामी पहलवानों को आपने मौत के घाट उतार दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। इमाम आली मकाम पे दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़े, तीरों की बारिश कर दी। 1000 का लश्कर दाहिनी तरफ से तीर फेंकने लगा, 1000 का लश्कर बाईं जानिब से तीर फेंकने लगा, 1000 का लश्कर सामने से तीर फेंकने लगा, 1000 का यजीद लश्कर पीछे से तीर फेंकने लगा। अमाम बड़ा यमीन और यसार जहां जानिब से तीरों की बारिश हो रही है तो कुल इसारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। इमाम आली मकाम पे चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। अब्दुल कह रही है अब हुसैन की तावाज़ ठहर जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़हन काम कर रहा है, हुसैन अब थक जाएंगे, तलवार रुक जाएगी, जुल्फ़े पारे हैदरी थम जाएगी, लेकिन हजारों तीरों की बारिश होने के बावजूद इमाम आली मकाम की तलवार अब भी बराबर चल रही है। जो तलवार के सर में आ जाता है वासिले जहन्नम हो जाता है। तलवार कभी मशरिक में चमक रही है, कभी मगरिब में चमक रही है। इमाम आली मकाम अल्लाह अकबर कबीरा यजीदी लश्कर के अंदर आप दाखिल हो गए। कभी लश्कर के मैमना पे हमला किया, कभी लश्कर के नसरा पे हमला किया, कभी मुकद्दमतुल जैश पे हमला किया, कभी लश्कर के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा लश्कर के भी बिल्कुल अंदर कल्ब में दाखिल हो गए। हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदी हैरान है, परेशान है। हुसैन की तलवार आखिर कब रुकेगी? तो याद रखना कसम खुदा की, इमाम आली मकाम अली असगर की शहादत को याद करके न रोके, कासिम की शहादत को याद करके न रोके, गाजी अब्बास के पासों को याद करके न रोके, हुसैन की तलवार सकीन की प्यास को याद करके न रोके, हुसैन की तलवार को ज़ैनब सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत न रुकवा सके, हुसैन की तलवार को बीमार ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत न रुकवा सके, उनका ख्याल न रुकवा सका। इमाम आली मकाम की तलवार चमकी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि नमाज़े ज़ुहर का वक्त जा रहा था, जुमे का दिन था, ऐन दोपहर के वक्त सैयदुश शुहदा राकिब तोशे मुस्तफा हज़रत इमाम आली मकाम अला जद्दीह अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमाज क़ज़ा न हो जाए, आपने तलवार को रोक दिया और से उतरे, आपने अपना सर सजदे में रखा। याद रखना शहीद के जिस्म से निकलने वाला खून भी पाक हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम आली मकाम ने सर अपना सजदे में रखा, शिमर दिल जोश आपके सर के करीब गया, उसने आपके सर को तन से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लूटा पीटा कातल इमाम आली मकाम को शहीद करने के बाद खैमे में आग लगा दी गई। सैयद साथियों के सरों से चादरों को खींच लिया गया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ऐ ख़वातीन तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तुम्हारे सरों से चादरों को खींच लिया गया है। अपने बालों को खोल के अपने चेहरों पे डाल लो ताकि बेपर्दगी का शायद तक न हो सके। दिन कटा रात आई कि इमाम आली मकाम को शहीद किया गया। कसम खुदा की आसमान में ये बादल ने सारे मंजर देखे, देखता रहेगा, लेकिन हुसैन की शहादत का मंजर न देख सका। हुसैन के सर जब तन से जुदा हुआ बादल भी इस मंजर को न देख सका। अल्लाहु अकबर कबीरा। दोपहर के बाद सियाही छा गई, अंधेरा हो गया। सहाबा कहते हैं शहादत हुसैन के वक्त हमने आसमान में तारों को आपस में टकराते हुए देखा और ये गम सिर्फ करबला में ना था, करबला से बैतुल मुक़द्दस तक मुल्क शाम तक जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से तरोताजा खून निकलता था। सहाबा कहते हैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम को जब शहीद
کر دیا گیا. ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ غبار رہتے ہوئے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی حالت؟ فرماتے میں کربلا سے آ رہا ہوں, آج میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. میں صبح سے کربلا میں تھا, میں اپنے نواسے کے خون کو اکٹھا کر رہا تھا, میں کربلا کے شہیدوں کے خون کو اکٹھا کر رہا تھا. عزیزان ملتی سلامیہ, یہی قافلہ اللہ اکبر کبیرہ جب کربلا کے میدان سے لٹا پٹا قافلہ کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش ہوا. عبید اللہ بن زیاد سیدنا امام حسین العابدین کو شہید کرنا چاہتا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین کی پھوپھی کہتی ہے او بدبخت, تو نے حسین کو شہید کروایا, تیری پیاس نہ بجھی, تو نے قاسم کے جوانے کو لٹوا دیا, تیری پیاس نہ بجھی, تو نے غازی عباس کے پاسوں قلم کروایا, تیری پیاس نہ بجھی, تو نے میرے بھائی حسین کی گردن پر خنجر چڑھایا, تیری پیاس نہ بجھی. اب یہ تو میرے بتائیے زین العابدین علی عمر کو شہید کرنا چاہتا ہے, کان کھول کر کے سن لے, زین العابدین کو بعد میں شہید کرنا, پہلے زینب کو شہید کرنا. نبی کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا, سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا. دربار میں بولی ہے تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھپا, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھپا. میرے آقا کے دونوں ہیں نین, آدھے حسن آدھے حسین, بی فاطمہ دل کی چین, آدھے حسن آدھے حسین. اب کیوں رہے گرنے کا ڈر, پکڑے ہوئے ہیں بیٹھ کر گیس ہوئے شاہ مشرقین. آدھے حسن آدھے حسین. حضرات امام علی مقام سے سچی محبت کرو, سچا پیار کرو, ڈھول تماشوں سے اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ, سجدے کرو, قرآن عبد کرو, سیدوں سے سچی محبت کرو. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں قسم خدا کہ یہ کس کا صدقہ ہے؟ امام زین العابدین کا صدقہ ہے. سید مبشر میرا صاحب قبلہ موجود ہے, اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں رئیس اعظم اڑیسہ حضور مجاہد ملت کے خاندان کی چشم و چراغ یہاں موجود ہیں. پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور نافع حسن میاں صاحب قبلہ وہ موجود ہیں. یہ علماء کرام کا یہاں قافلہ موجود ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں, مجھے ابھی نکلنا بھی ہے. ہمارے ارشاد برکاتی صاحب مہمان نواز ہیں, یہ ان کی محبت ہے. ہمارے علماء بالخصوص میں قاری اختر صاحب قبلہ ضیائی صاحب کی دعائیں چاہوں گا. میں نے واقعی قربانی دی ہے اس تاریخ کے لیے, مجاہد نگر والوں, میں واقعی ایک تاریخ کے لیے میں آیا ہوں. ہمارے ارشاد بھائی نے کوشش بھی کی کہ دوسری تاریخ روائیں, لیکن اب آپ سے بھی جانا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہاں آنا قبول فرمائے, آپ کا جلسہ سجانا قبول فرمائے. حضرات سچی محبت کرنا, اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے نا, سجدے نماز روزے سب آپ کے جلسے جلوس سب بیکار ہے. یزید بھی جلسے جلوس کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا جلسے جلوس انہی کے مقبول ہیں جو سچے حسینی ہیں. میرے آقا نے فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. فرماتے آقا کہ جو شخص لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام, اگر کوئی شخص خانہ کعبے کے اندر چلا جائے, وہاں نماز پڑھے روزے کی حالت میں, ثم ماتا پھر مر جائے, اور وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا, دخل النار جہنم میں جائے گا. الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل السفینۃ روح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک. حضور فرماتے ہیں تم میں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا, جو اس میں سوار نہ ہو سکا ہلاک ہو گیا. میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں جا رہا ہوں دو بھاری گرا قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت، دوسری کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کو بھی پکڑنا، اہل بیت کے دامن کو بھی پکڑنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بلند آواز سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سربلندی کا یہ وظیفہ ہے جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے، خود کو چھوٹا سمجھتے رہیے گا، یہی ایک بڑا بننے کا طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمزم